میرا 15 برس پڑوس رہا اور اچھی پڑوسن نہ تھی، مسائل کھڑے کرتی رہتی تھی۔ کبھی جی تو چاہتا تھا دو ہاتھ کرنے کو، مگر یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرما کے گئے ہیں، پڑوسی کو وراثت تک میں حصہ دار ٹھہرانے کے گمان پیدا ہو گئے تھے۔ میں چپ سادے رہتی تھی۔ 10 برس قبل ہم اس گھر سے شفٹ ہو گئے۔ ان کے جوان بیٹے کو حادثاتی موت کی خبر ملی تو میں تعزیت کے لیے گئی۔ 10 برس بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ خواتین کے درمیان بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر خواتین کو مخاطب کر کے بولی، یہ ہماری پرانی پڑوسن ہے۔ مجھ سمیت سارے پڑوسیوں کے حق ادا کرتی تھی۔ اکثر ان کو ہم سے تکلیف بھی پہنچی، مگر انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ برا نہ کیا۔ میں روز محشر کو گواہی دوں گی، اچھا پڑوسی کسے کہتے ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا۔ چھوٹی بہن فون پر یہ گفتگو کرتے ہوئے بولتی، اس غم کے موقع پر انہوں نے یہ کلمات کہے تو میرا دل مزید غم سے بھر گیا اور میں سوچنے لگی کہ میرا صبر تو بہت چھوٹا تھا۔ یہ گواہی کتنی بڑی اور قیمتی ہے۔ ممکن ہے دنیا میں جن سے ہمارا دل دکھا ہو وہ روز حشر ہمارے حق میں شہادت دے دیں۔ وہاں کی ایک گواہی ہمارے اعمال کے پلڑے میں کتنی قابل قدر ہوگی۔ ہم بہت عجلت پسند ہیں، فوری صلہ چاہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ روز حشر کوئی ساس یہ کہے کہ میں نے بہو کی حق تلفی کی تھی، میری بہو بہت اچھی تھی، بیچاری بے زبان تھی۔ یا کوئی بہو یہ کہے کہ میری ساس دل آزاری سہنے کے باوجود صابر تھی۔ میری گواہی اس کے حق میں قبول کی جائے۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ جب اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا تو شہادتیں قبول کی جائیں گی، حق میں ہوں یا خلاف ہوں۔ اتنی بڑی لگی عدالت میں اس دن مجرم، ملزم، وعدہ معاف، گواہ سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ ہر عمل کا یہی صلہ نہ چاہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اس عمل کا صلہ مل جائے۔ کچھ شہادتیں اپنے حق میں ان کی بھی رہنے دیں جنہوں نے دل آزاری اور حق تلفی کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس دن کام آئیں گی جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔